آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ عروج پر، حکومت بنانے کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، مسلم لیگ نون کی کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناءاللہ اور امیر مقام شامل۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے خبر، کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کہتے ہیں، نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ، پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک میں شامل بیرسٹر سلطان محمود گروپ سے رابطہ۔ بیرسٹر سلطان محمود گروپ نے پیپلز پارٹی سے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کا عہدہ مانگ لیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود اسپیکر کے عہدے پر اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر کا اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، تحریک انصاف آزاد کشمیر فارورڈ بلاک کے 10 وزراء بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے 10 وزراء نے فریال تالپور اور چودھری ریاض سے ملاقات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 ارکان کی حمایت کر لی۔ پیپلز پارٹی کے پاس وزارت عظمیٰ کے لیے نمبر گیم پوری ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کو بیانے کے مطابق مستعفی ہونے کا کہا جائے گا۔ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے اور آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی منظوری دی۔ بھارتی فوج نے سری نگر میں داخل ہو کر جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کی ناکام کوشش کی۔ تاریخ بھارت کے اس اقدام کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی حریت رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کی عزت اور استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مودی کے ظلم و جبر کے آگے کشمیر کی عوام کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ متعدد حریت رہنما بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ کل مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ مودی حکومت کی جانب سے اڈانی گروپ کو مالی معاونہ دینے کا انکشاف، واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا۔ اڈانی گروپ کو 3.9 ارب ڈالر فراہم کیے گئے۔ رقم سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے اڈانی کمپنیوں کو منتقل کی گئی۔ منصوبے کی نگرانی سرکاری اہلکاروں نے براہ راست کی۔ اڈانی گروپ پر امریکی حکام نے گزشتہ سال رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے۔ الزامات کے بعد مغربی بینکوں نے اڈانی گروپ کو قرض دینے سے گریز کیا۔ 10 مئی کی ذلت آمیز شکست کے باوجود بھارت کا جنگی جنون برقرار۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کر دیا۔ بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کی مشترکہ مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک ہوں گی۔ غیر معمولی پیمانے کی مشقوں نے خطے کی سیکیورٹی ماہرین کی توجہ حاصل کر لی۔ مئی 2025 میں پاکستان پر میزائل حملے کی بھارت کو بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ پاکستان کی قیادت کا دو ٹوک موقف، کسی بھی اشتعال انگیزی کا نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا۔ گیس کا میٹر لگوانے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی، انتظار کی گھڑیاں اور تمام پابندیاں ختم۔ اب صارفین اپنے گھر گیس کا میٹر لگوا سکیں گے۔ طویل پابندیوں کے بعد بالآخر وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج سے ملک بھر میں گھریلو گیس کنیکشن کھولنے کا اعلان۔ آج پاکستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے ملک بھر میں گیس کنیکشن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو چاروں طرف سے بے پناہ دباؤ تھا کہ گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ نواز شریف نے آتے ہی اندھیرے ختم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ دورہ سعودی عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوگا۔ اعلیٰ سطح کا وفد ساتھ جائے گا۔ وفد میں نائب وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے سینئر ارکان شامل۔ شہباز شریف 27 سے 29 اکتوبر کو مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور افرادی قوت کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اجاگر کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔
معیشت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز کے اقدامات کی تعریف، پنجاب میں امن و امان اور ترقی کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں مرحوم احمد کے گھر جا کر اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی۔ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کا 5 برس کے بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر اظہار تشکر۔ برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی سفیر نے پاک بحریہ کے انسداد منشیات آپریشن کو سراہا۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا سینٹر آف ایکسیلنس سے پاکستان اور برطانیہ کا قانونی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ پاک افغان مذاکرات جنگ نہیں امن کے قیام کے لیے کیے گئے، دونوں ممالک کی قیادت امن چاہتی ہے۔ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو نکال دے، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا ویڈیو بیان۔ کہا شرپسندوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، پاکستان کی قوم افواج جنگ نہیں چاہتی ہے، تعلیمی اداروں میں مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، معصوم لوگوں کا خون بہانا جہاد نہیں فساد ہے۔ پختونخوا میں آج عام آدمی کی حکومت ہے اور یہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ مخالفین کو بہتر کارکردگی سے جواب دوں گا، نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا امن اولین ترجیح ہے، کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر جو بھی ملوث پایا گیا فوراً گھر جائے گا۔ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کے رویے کو سوتیلی ماں جیسا رویہ قرار دیا، کہا اگر حق نہ ملا تو عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے، پختونخوا میں امن ہر صورت بحال ہوگا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ضمنی انتخابات کے لیے لیگی امیدواروں کے نام بتا دیے۔ ضمنی انتخابات میں NH 96 فیصل آباد سے بلال بدر چودھری کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ، NH 104 سے راجہ دانیال ریاض، NH 143 سے محمد طفیل جٹ انتخابی دنگل کا حصہ ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست PP 203 سے محمد حنیف اور PP 98 سے آزاد علی تبسم نون لیگی امیدوار ہوں گے۔ چیف جسٹس کا عدالتی نظام کی بہتری کے لیے تمام ججوں کو خراج تحسین۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا، کہا عدلیہ میں اصلاحات ادارہ جاتی تعاون ہے۔ 45 سال بعد سپریم کورٹ رولز کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ سال 2025 میں 22,800 مقدمات دائر ہوئے، 27,228 مقدمات کے فیصلے ہوئے، مجموعی زیر التوا مقدمات 60,210 سے کم ہو کر 55,951 ہو گئے۔